السلام علیکم، میں ہوں نثار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ آج کی اس ویڈیو میں وعدے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جنرل سید عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنے اور کس طرح ان کے خلاف سازشیں کی گئیں، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی۔ تو میں 2018 سے بات کا آغاز کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کس طرح بنایا گیا، کس طرح دوسری پارٹیز کو توڑ کے پی ٹی آئی میں دوسری پارٹیز کے بندے لائے گئے اور پی ٹی آئی کو جو بڑی دو پارٹیز تھیں پی 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 اور پی ایم ایل این ان کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ 2018 کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کو جتوایا گیا اور اس طرح عمران خان وزیر اعظم بن گئے۔ 2018 میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو سید عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے بڑے قابل اعتماد آفیسر تھے۔ سید عاصم منیر نے ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہوئے 2 بار عمران خان صاحب کو پنجاب میں کرپشن کے بالخصوص بشرا بی بی اور فرق گوگی کی کرپشن کے ثبوت عمران خان صاحب کے سامنے رکھے، اور جب دوسری بار وہ عمران خان صاحب کو ثبوت دینے جا رہے تھے تو ان کی بات ہوئی جنرل باجوہ سے۔ جنرل باجوہ نے انہیں منع کیا کہ عمران خان صاحب برا منائیں گے، آپ ایسا نہ کریں، لیکن سید عاصم منیر صاحب نے کہا کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان پہ فرض ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو اس کرپشن سے آگاہ کریں۔ تو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے ثبوت عمران خان صاحب کے سامنے رکھے اور عمران خان صاحب نے ایکشن لیا، لیکن کرپشن کے خلاف نہیں بلکہ سید عاصم منیر صاحب کے خلاف۔ عمران خان نے سید عاصم منیر صاحب کی شکایت کر دی جنرل باجوہ سے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، لہٰذا انہیں تبدیل کیا جائے۔ جنرل باجوہ نے انہیں بتایا کہ یو اے ای سے جو فنڈز ملے تھے ان میں بڑا اہم رول پلے کیا تھا سید عاصم منیر صاحب نے، اور وہ ایک بڑے ریپیوٹیڈ آفیسر ہیں آرمی کے، تو اس طرح نہ کریں۔ وہ ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی 2 سال کے لیے اپائنٹ ہوئے ہیں اور ان کے صرف 6 ماہ کمپلیٹ ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کی ایک نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں ان کے ساتھ، لہٰذا انہیں تبدیل کر دیں۔ تو اس طرح سید عاصم منیر صاحب پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنہوں نے اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کیا، یا جو صرف 6 ماہ ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی رہے اور اس کے بعد انہیں تبدیل کر دیا گیا۔ انہیں کور کی کمانڈ کے لیے بھیج دیا گیا، اور جنرل باجوہ نے جب انہیں یہ بتایا تو ان سے ایک سوال بھی کیا، ساتھ ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ تو سید عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جی ہاں، میری والدہ میرے ساتھ رہتی ہیں۔ تو جنرل باجوہ نے انہیں کہا کہ اگر والدہ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو اس طرح سید عاصم منیر صاحب کو تبدیل کر کے عمران خان صاحب نے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ جنرل فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی لگائیں، تو جنرل باجوہ نے کہا کہ وہ پہلے ڈی جی سی رہ چکے ہیں، اس لیے انہیں دوبارہ آئی ایس آئی میں تعینات کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب اپنی ضد پہ قائم رہے اور انہوں نے جنرل باجوہ سے اپنی ضد منوائی اور جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیے گئے، اور جنرل سید عاصم منیر صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے کھڈے لائن لگا دیا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ جب جنرل فیض ڈی جی سی تھے تو تحریک انصاف کی ٹکٹس کی تقسیم سے لے کے عمران خان صاحب کی حکومت بنوانے تک، اور پھر جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کی حکومت چلانے تک، کوئی بھی بل اگر قومی اسمبلی سے پاس کروانا ہوتا تھا تو جنرل فیض کی کال جاتی تھی اور سارے حکومت کے تادی فوراً سے آ جاتے تھے اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اس طرح کوئی بھی بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے بآسانی پاس کروا لیا جاتا تھا۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو جنرل فیض کی کمپلیٹ سپورٹ حاصل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو بھی دبائے رکھا تھا، اپوزیشن کو خوب رگڑا لگایا اور ان کی ساری سینئر لیڈرشپ کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور جنرل فیض کے درمیان یہ کمٹمنٹ بھی ہوئی کہ عمران خان چیف آف آرمی سٹاف اپائنٹ کریں گے جنرل فیض کو، اور وہ عمران خان صاحب کے لیے 2023 کے الیکشن مینوپولیٹ کریں گے، اور اس طرح عمران خان صاحب کو دوبارہ پرائم منسٹر بننے کے لیے ان کی راہ ہموار کریں گے۔ تو یہ کمٹمنٹ عمران خان صاحب اور جنرل فیض کے درمیان ہوئی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب جنرل فیض نے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی 2 سال کمپلیٹ کیے تو جنرل باجوہ کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ اب ہم ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کریں گے کیونکہ وہ 2 سال کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، ابھی انہیں جنرل فیض کی ضرورت ہے، تو انہوں نے 6 منتھ کا ٹائم مانگا، تو اس طرح وہ بھی مان لیا گیا جنرل باجوہ کی طرف سے، لیکن 6 ماہ کے بعد پھر جب دوبارہ سے
جنرل باجوہ نے انہیں کہا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی دوران کور کمانڈر کراچی تھے جنرل ندیم انجم صاحب، تو ان کو وہاں سے ایز اے DGI اپوائنٹ کر دیا گیا، لیکن جب وہ چارج لینے کے لیے پنڈی آئے ایز اے DGI تو جنرل فیض آگے سیٹ پہ موجود تھے۔ تب انہوں نے جنرل باجوہ کو کہا تو وہاں سے عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ نے بتایا کہ اگر جنرل فیض کور کی کمانڈ نہیں کرتے تو وہ ایلیجیبل نہیں ہوں گے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے، تو آپ انہیں ریلیز کریں۔ تو اس طرح عمران خان صاحب نے نہ چاہتے ہوئے جنرل فیض کو ریلیز کیا، اور جنرل ندیم انجم ایز اے DGI اپوائنٹ ہوئے۔ جنرل ندیم انجم کی اپوائنٹمنٹ ہی گیم چینجنگ ثابت ہوئی اپوزیشن کے لیے، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ یہاں سے عمران خان صاحب کی بربادی کا آغاز ہوا۔ جو ہی وہ جنرل ندیم DGI اپوائنٹ ہوئے تو اس کے بعد جتنی بھی سیاست میں مداخلت تھی ISI کی تو انہوں نے اس کو کنٹرول کرنا شروع کیا، اور عمران خان صاحب کی حکومت کمزور ہوتی گئی۔ پھر جنرل باجوہ سے ان کے تعلقات خراب ہو چکے تھے، تو اس طرح جنرل باجوہ اور DGI جنرل ندیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے اور ان کے لیے سیاسی مداخلت نہیں کریں گے۔ تو جب ان کی طرف سے سیاسی مداخلت نہیں ہوئی تو اپوزیشن جو کہ جانتی تھی کہ عمران خان صاحب کا پلان یہ ہے کہ وہ جنرل فیض کو آرمی چیف لگائیں گے اور پھر اپوزیشن ساری جیلوں میں ہوگی، اور عمران خان صاحب دوبارہ 2023 کے الیکشن جیت کے دوبارہ سے پرائم منسٹر بن جائیں گے، تو انہوں نے موقع دیکھ کے پھر ساری اپوزیشن پارٹیز جمع ہوئیں۔ انہوں نے جو عمران خان صاحب کے اتحادی تھے حکومت میں، MQM باب اور دوسری پارٹیز کے لوگ، ان سے رابطہ کیا، اور عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی عمران خان صاحب سے تنگ تھے، منحرف تھے، جو معیشت کے حالات تھے۔ تو اس طرح اپوزیشن نے ایک زبردست سیاسی گیم کی اور عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے نکال دیا۔ اس طرح عمران خان صاحب کا جو خواب تھا اپنی مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف لگانا، وہ چکنا چور ہوا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب بوکھلا گئے۔ انہوں نے پہلے امریکی سازش کا بیانیہ بنایا، اس کے بعد پھر میر جعفر، میر صادق، پھر جنرل باجوہ کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اس طرح 1 سال تک عمران خان صاحب نے اپنے بیانیے کو چلایا۔ اسی دوران چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا پنڈی کی طرف، وہ دھرنا دینا چاہتے تھے، اور وہ ہر صورت سید عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں بننے دینا چاہتے تھے، لیکن ان کا لانگ مارچ بھی فیل ہوا، اور اگر وہ لانگ مارچ کامیاب ہو جاتی اور جو PDM کی حکومت ہے یہ چلی جاتی تو جو نگران حکومت آتی اس کو مینوپولیٹ کیا جا سکتا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ جنرل فیض ہی آرمی چیف ہوتے، لیکن ان کی لانگ مارچ فیل ہوئی، اور اس کے بعد بالآخر جنرل سید عاصم منیر صاحب ایک معجزانہ طور پہ چیف آف آرمی سٹاف بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سازش کی جا رہی تھی، جنرل باجوہ وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ یہ بھی ریزن تھی کہ وہ جانتے تھے کہ عمران خان صاحب جنرل فیض کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں ایز اے آرمی چیف، تو اس لیے عمران خان ان کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے اپوزیشن سے رابطے کیے، انہیں بتایا کہ وہ بالکل سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اگر آپ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو آپ لا سکتے ہیں، اور ہمارا ادارہ کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا۔ لیکن جب PDM کی حکومت آئی تو جنرل باجوہ کو بھی ایکسٹینشن نہیں ملی، تو PDM نے جو سب سے سینئر آفیسر تھے جو کہ جنرل سید عاصم منیر صاحب تھے، ان کو ایز اے چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کیا۔ اس طرح جنرل فیض کے اور عمران خان صاحب کے خواب جو 15 سالہ منصوبہ تھا ان کا اقتدار میں رہنے کا، اور جنرل فیض کا 3 سال اور پھر اس کے بعد ایکسٹینشن 6 سال تک چیف آف آرمی سٹاف رہنے کا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اور جنرل باجوہ جو ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، جن کو عمران خان صاحب نے بعد میں ایکسٹینشن کی آفر بھی کی اور تا حیات آفر بھی کی، پھر 6 مہینے کے لیے آفر کی۔ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ PDM کی حکومت چلی جائے اور جنرل باجوہ ہی چیف آف آرمی سٹاف رہیں 6 مہینے تک، تو دوبارہ سے وہ پرائم منسٹر بنے تو وہ جنرل فیض کو چیف آف آرمی سٹاف لگائیں۔ لیکن اللہ پاک کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور اللہ پاک اگر کسی انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کے بھی جتنی مرضی سازشیں کرتی رہے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ پاک کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کے اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی
سازشیں کی گئیں ادارے کے اندر سے اور اتنی سیاستدانوں نے سازشیں کی سید عاصم منیر کے خلاف، لیکن بالآخر وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ادارے کے اندر لوگ موجود تھے، سیاستدان موجود تھے، لیکن عمران خان صاحب کو منہ کی کھانی پڑی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور آج عمران خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف 13 سال پیچھے چلی گئی ہے، اور وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے لیے جان دینے کے دعوے کرتے تھے وہ 13 دن میں ہی عمران خان کو اور تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ جب جنرل سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف بن گئے تو اس کے بعد بھی ان کے خلاف سازشیں ہوئی، پاکستان کے اندر سے، ادارے کے اندر سے، اور پاکستان کے باہر سے بھی قوتوں نے ان کے خلاف سازش کی، اور اسی کا ایک رزلٹ آپ نے دیکھا 9 مئی کو، جس طرح فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، اور آرمی چیف کے خلاف سازش اس وجہ سے کی گئی بیرونی اور غیر ملکی، کیونکہ آرمی چیف نے جب چارج سنبھالا اس کے بعد 9 مئی سے پہلے چند ہفتے پہلے انہوں نے چائنا کا دورہ کیا، جو ایک کامیاب دورہ تھا، اور سی پیک انہوں نے ریوائیو کیا، دوبارہ سے سی پیک پہ کام کا آغاز ہوا، اور گوادر سے چائنا تک ایک بہت بڑے ریلوے منصوبے کا بھی ایگریمنٹ وہاں پہ سائن ہوا، جس کے بعد جو پاکستان کا جھکاؤ تھا وہ چائنا کی طرف ہوا، اور جب امریکہ نے دیکھا کہ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے تو پاکستان میں موجود امریکہ کے موروں نے استعمال کیا تحریک انصاف کے کارکنان کو اور عمران خان صاحب کو، تو اسی وجہ سے 9 مئی کے واقعات پیش آئے، اور جو آرمی چیف کا کامیاب دورہ تھا چائنا کا سی پیک کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنے کے لیے، اس میں بڑی کنٹریبیوشن تھی DGISI جنرل ندیم انجم صاحب کی، تو اس طرح ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی کی گئی جنرل سید عاصم منیر صاحب کے خلاف تاکہ فوجی تنصیبات پر حملہ کیا جائے اور فوراً وہاں سے کوئی رد عمل آئے تو ایک خانہ جنگی جیسا ماحول ہو، یا ادارے کے اندر جو لوگ عمران خان صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں یا ان کو پسند کرتے ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں، یعنی خدا نخواستہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پہ مارشل لا لگے، اور جنرل مشرف کی آپ مثال لے لیں، جنرل ضیاء کی لے لیں، صدر ایوب کی لے لیں، وہ یونیفارم میں پریزیڈنٹ رہے لیکن ان کے خلاف آرمی سے کسی بھی قسم کی ریزسٹنس نہیں ہوئی، تو یہ پہلا موقع ہوتا کہ جب پاکستان کے کسی آرمی چیف کے خلاف ادارے کے اندر سے بغاوت ہوتی، لیکن اللہ پاک نے مدد کی، اور جو DGISI ہیں اور آرمی چیف ہیں ان کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے یہ سازش ناکام ہوئی اور فوج کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری قوم سید عاصم منیر کے ساتھ ہے اور پاک فوج کے ساتھ ہے، اور عمران خان صاحب جو استعمال ہوئے بیرونی سازش میں، تو عمران خان صاحب بیک فٹ پہ ہیں، ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ کسی بھی صورت اب اس قابل نہیں کہ اقتدار میں وہ آ سکیں۔ 9 مئی سے پہلے کے جو حالات تھے وہ عمران خان صاحب پاپولر تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ PDM کی جو حکومت ہے ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، جو پاکستان میں پیٹرول اور دوسری چیزوں کی پرائز ہائیک ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے PDM اپنی مقبولیت کھو چکی تھی، اور عمران خان صاحب کا دوبارہ اقتدار میں آنا پاسبل تھا، لیکن اگر وہ محاذ کھڑا نہ کرتے آرمی چیف کے خلاف اور ادارے کے خلاف، وہ اگر اپنا ٹارگٹ رکھتے سیاستدانوں کو، تو عمران خان صاحب کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اپنا ٹارگٹ غلط سیٹ کیا، انہوں نے آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا، ادارے کو ٹارگٹ کیا، DGC کو ٹارگٹ کیا، جنرلز کے نام لے کے ان کو ٹارگٹ کیا، اور پھر 9 مئی کے واقعات ہوئے تو اس کے بعد جو ٹالرنس تھی ادارے کی وہ ختم ہوئی اور ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا، اور عمران خان صاحب کے ساتھی جو بڑے انقلابی نعرے لگاتے تھے وہ 2 سے 4 دن جیل میں رہنے کے بعد انہوں نے نہ صرف تحریک انصاف چھوڑی بلکہ وہ سیاست بھی چھوڑ چکے ہیں۔ ناظرین آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان اینڈ کیپ واچنگ PD TV۔